हर आवाज मीडिया योर ओन चैनल। تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں بار بار ان کو دیکھے، بولے اور سنیں۔ اس کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے گی۔ جس طرح ہم اللہ کے انعامات کو نہیں گن سکتے، اسی طرح ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھی نہیں گن سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر انگنت احسانات ہے، بے شمار احسانات ہے، اور جس طرح کوئی ستاروں کو نہیں گن سکتا، فضا میں ذرات کو نہیں گن سکتا، بارش کے قطروں کو نہیں گن سکتا، ریت کے ذرات کو نہیں گن سکتا، سمندر کی مچھلیوں کو نہیں گن سکتا، زمین کے کیڑے مکوڑوں کو نہیں گن سکتا، درختوں کے پتوں کو نہیں گن سکتا، انسانوں کے جسموں پر بالوں کو نہیں گن سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین تھے اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی، فسقطت عنی الابرۃ فطلبتها فلم اقدر علیہا، کہ اچانک سوئی گر گئی، تلاش کی لیکن نہ ملی، تو فرماتی ہے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نور کی برکت سے وہ سارا کمرہ منور ہو گیا، وہ سوئی چمکنے لگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے دن کی روشنی میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه لان نور وجهه كان انور من السراج فاذا احتجنا الى السراج في مكان جئنا به فتنورت الامكنه ببركته، جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ کے چہرے کی روشنی سے آپ کے چہرے کی روشنی چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ پر چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لواحی زلیحہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الید، کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ شخص بشر نہیں، یہ تو قابل عزت فرشتہ ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا تھا۔ تو آگے فرماتی ہے، اگر وہ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ تو آپ علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ بے مثال ہے۔
آپ علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے معیار ہے۔ کیا حسن اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، وعلیہ حلۃ حمراء، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ داری دار چادر تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر، کہ کبھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ آخر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، فاذا هو عندي احسن من القمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند میں ہے چاہیہ مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو فرماتے، لم یکن بالطویل الممقت ولا بالقصیر المتردد وکان ربع تم من القوم۔ آپ علیہ السلام قد مبارک میں نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پست بلکہ میانہ قد کے تھے، لیکن محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ لمبے سے لمبے قد والا جب آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پست نظر آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالصَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلًا۔ اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ گھنگریالے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بال مبارک کبھی وفرا یعنی کان کی لو تک ہوتے، کبھی لما یعنی گردن تک ہوتے، اور کبھی جمہ یعنی کندھوں تک ہوتے، لیکن اکثر کان کی لو تک ہوتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام بالوں کے بیچ میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال زیادہ سیاہ تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ۔ اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر میں فربہ پن تھا، اور آپ علیہ السلام کا چہرہ نہ بالکل سیدھا اور نہ گول بلکہ اس میں تھوڑی سی گولائی تھی۔ ابیض مشرب، آپ علیہ السلام کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ ادعج العینین، آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک نہایت سیاہ تھی۔ اہدب الاشفاق، آپ علیہ السلام کی پلکیں دراز تھی۔ جلیل المشاش والکدد، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور مونڈوں کے درمیان کا حصہ پر گوشت تھا۔ اجرد ذو مسروہ، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر زیادہ بال نہیں تھے بلکہ ایک لکیر بالوں کی تھی جو سینے سے ناپ تک گئی تھی۔ شفن الکفین والقدمین، آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ اذا مشا تقلع کانما یمشی فی صبب، جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ نیچے اتر رہے ہوں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورا بدن پھیر کر متوجہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده۔ آپ علیہ السلام جب کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک علیحدہ نہ کرتے جب تک کہ وہی شخص اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کر لیتا۔ ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه۔ اور آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرے کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک کہ وہی شخص اپنا چہرہ آپ کے چہرے مبارک کے سامنے سے نہ ہٹا لیتا۔ وَلَمْ يُرَى مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کبھی کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ آپ علیہ السلام میں حد درجے کی تواضع اور انکساری تھی۔ کان یحلب شاتہ، بکری کا دودھ خود دھوتے تھے۔ ویرکع ثوبہ، کپڑوں میں پیوند خود لگاتے تھے۔ ویحصف نعلہ، جوتوں کی مرمت خود کرتے تھے۔ ویعلف ناضحہ،
جانوروں کو چارہ خود ڈالتے تھے، وَيَقُمُّ الْبَيْتَ گھر کی صفائی خود کرتے تھے، وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ بازار سے سامان خود لاتے تھے، يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ بچوں کو سلام کرتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ بہرحال رسول کریم علیہ السلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ بین کتفیہ یعنی آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم النبوت وہو خاتم النبیین کبوتری کے انڈے جتنا مہر نبوت تھا جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، اجود الناس صدرا لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل والے، واصدق الناس لہجہ اور لوگوں میں سب سے زیادہ سچی زبان والے، والینہم عریکا اور لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، واکرمہم عشرا اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا اور بنی کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم اور قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم اور بنی ہاشم کی اولاد میں سے مجھ کو چنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاکیزہ نسب ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا جو نسب ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، اس میں سے کسی سے بھی زنا نہیں ہوا، کسی سے بھی بدکاری نہیں ہوا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو آپ علیہ السلام کو اچانک دیکھتا پہلی ہی نظر میں مرعوب ہو جاتا، اور جو قریب آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، گفتار کو دیکھ کر مانوس ہو جاتا اور آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگتا۔ آپ علیہ السلام کے عالی سے عالی اخلاق تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس پورے عرصے میں مجھ کو آپ علیہ السلام نے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی جو نہ کرنے کا کام تھا اگر میں اس کو کرتا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور جو کرنے کا کام تھا اگر میں اس کو نہ کرتا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت آپ کے جسم پر یمن کے شہر نجران کی بنی ہوئی چادر تھی جس کے کنارے بہت موٹے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی حضور کو مل گیا اور اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ رسول مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اس کے سینے کے قریب آ لگے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس دیہاتی کے اس قدر سختی کے ساتھ چادر کھینچنے سے رسول مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، کہ اے محمد تمہارے پاس جو مال غنیمت ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلواؤ۔ تو آپ علیہ السلام